تو ضرور دوں گا، رزق تو سب کو دوں گا کیونکہ میں رازق ہوں۔ جو مجھے مانے اس کو بھی رزق ملے گا، جو مجھے نہ مانے اس کو بھی رزق ملے گا، سب کو رزق ملے گا۔ لیکن فرق یہ رہے گا جس نے مجھے مانا، جو مجھ پر ایمان لایا، اس کو میری طرف سے زیادہ رزق ہے، دنیا کے اندر بھی رزق ہے اور آخرت میں بھی رزق ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کا جو رزق کم ہے، کس وجہ سے تھوڑا ان کا رزق ہے؟ دنیا ہی کے اندر ان کا رزق ہے، آخرت میں نہیں ہے ان کا رزق۔ آخرت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بیواؤں کا خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اور اس کے نبی کے کہنے پر، یعنی شانتی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں اور آخرت پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا جو یہ فسادی ہے نا، ابھی فسادی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حضور کے زمانے کے فسادی کیسے ہوں گے؟ اپنی آنکھوں سے ہم فسادی دیکھ رہے ہیں نا، اپنے ملک کے اندر دن دہاڑے لوگوں کی ہتیا کر دیتے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، یعنی کھلم کھلا جو ہے ریپ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شرابوں کے جام اڑا رہے ہیں، یہ سارے جو ہے ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں فسادی کیسے ہیں نا، مسجدیں ڈھا دیتے ہیں، مسجدوں پہ حملے کر دیتے ہیں، یہ فسادی اس دور کے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ قرآن نے، اب آپ اندازہ لگا لیں ان کے لیے سخت سزا کا کیوں ذکر ہے، اتنا ظلم کرتے ہیں بے قصوروں پر جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، بے قصور کسی کو بھی مار دیتے ہیں، اس کا خون بہا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گھر کا ذمہ دار شخص ہے، اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوگی یا اس کے کیا کیا مشن ہوں گے، یہ پڑھائی میں کس قدر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کچھ نہیں ہے، انہیں قتل کرنا ہے، مارنا ہے تو مار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ثم اضطره الى عذاب النار، ان کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بڑی بری جگہ ہے یہ پلٹنے کی۔ دنیاوی آگ سے اور دنیاوی تکالیف کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں، ان سے اندازہ، تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ جہنم کی آگ کس قدر سخت ہوگی۔ حالانکہ یہ دنیا کے اندر جو آگ نظر آ رہی ہے نا، یہ حقیقی آگ نہیں ہے جہنم کی، یہ حقیقی آگ نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا، یعنی بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا۔ کیا کہتے اٹھایا؟ کہ اب کہتے ہوئے بنیاد رکھی بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہماری طرف سے اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ خانہ خدا کی اگر تعمیر کی جائے اور اس کی بنیاد رکھی جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے دعائی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ربنا تقبل منا، ہمیں یہ دہرانے چاہیے انک انت السمیع العلیم، ان کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ خانہ خدا کی تعمیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبروں کی یہاں پر بڑی پرانی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث کو دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جو مساجد کی تعمیر کی طرف ہمیں ترغیبات دی ہیں وہ کیا دی ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو قائم کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، خوب محفوظ بناؤ۔ مسجدوں کی تعمیر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی بنیاد کیوں رکھی جاتی ہے تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ عز و جل کی مسجدوں سے اس بات سے روکے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نام لینے سے لوگوں کو روکے، اور آگے فرمایا کہ اس کو خراب کرنے میں کوشش کرے، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کا معاملہ جو ہے اس وجہ سے ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس کے دین کی ترویج کی خاطر بیٹھا جائے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیبات دی ہیں مسجدوں کی تعمیر کرنے کے لیے، اتنی ترغیبات دی ہیں کہ یہاں تک فرما دیا حضور نے کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے، اور دوسری روایت میں آیا کہ اس کے لیے یاقوت کا، موتیوں کا گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تعمیر فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس میں چراغا کیا نا مسجد نبوی کے اندر تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو منور کر دے۔ حضرت علی کی دعا کی کیا شان ہے۔ تو مسجدیں جو ہیں حضور جانتے ہیں کہ مسجدیں جو ہیں اور یہ مدرسے جو ہیں یہ دین کے قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں بھائی، جہاں پر مسجدیں ہوں پھر مسجدوں سے وابستگی ہو، یہ نہیں صرف مسجدیں تعمیر کرتی اونچی اونچی، آپ گاؤں میں چلے جائیے بہت سارے دیہات وغیرہ میں لمبی لمبی اونچی اونچی میناریں ملیں گی، بڑی بڑی مسجدیں ملیں گی،
لاکھوں روپये لگا چکے ہیں مسجدوں میں، لیکن وہ شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے اور ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو لاکھوں روپئے لگا دی تم نے مسجدوں میں. حضور کی زندگی کی مسجدوں کو آپ دیکھیں گے، یعنی پتھروں کی بنی ہوئی تھی اور کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، لیکن مسجدیں فل ہوتی تھی. صحابہ علیہم الرضوان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن غسل کے لیے کہا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، لیکن فقہ حنفی میں جو ہے اس کو جو ہے سنت قرار دیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ضروری ہے. اس کی علت ایک صحابی بیان کرتے ہیں، یہ تھی کہ جب ہم مسجد میں آتے تھے کپڑے ہمارے موٹے ہوتے تھے، مسجد جو ہے تنگ ہو جاتی تھی. کس بات کو کی طرف اشارہ مل رہا ہے؟ یعنی نمازیوں سے مسجد بھر جاتی تھی اور بہت گرمی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے پسینہ آتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے جو ہے ضروری قرار دے دیا کہ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے جسم جو ہے ہمارا معطر ہونا چاہیے، بدبو نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے. تو اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ مسجدیں دیکھیں کس حال میں تھی، کچی تھی، بہت توسیع نہیں ہوئی تھی، اس کی بڑی بڑی نہ تھی، چھوٹی تھی، لیکن مسجدیں بھری ہوئی تھی. آج جو ہے لمبی لمبی اور رقبے کے حساب سے دیکھ لیں آپ، بہت بڑی مسجد ہے، لیکن مسجد نمازی خالی ہے، امام صاحب یا چند نمازی آپ کو ملیں. تو مسجد کی تعمیر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں کے محلے کے لوگ جو ہیں مسجد سے وابستگی بہت ضروری ہے. وابستگی نہ ہو تو یہ سمجھے وہاں پر بے دینی پھیلے گی، اور وابستگی ہو تو وہاں پر جو ہے دینداری پھیلے گی. یہ مسجدیں اور مدرسے ہی ہیں جن کی وجہ سے آج جو ہے دین ہمیں محفوظ نظر آ رہا ہے، ورنہ الحاد اور کفر ہمارے گھروں میں گھس گیا ہوتا. کفر ہمارے گھروں میں آج بھی بہت سارے گاؤں میں آپ چلے جائیے، ایسے تمام وہ کام کرتے ہوئے ملیں گے جو مشرکین کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں معلوم ہے؟ ان کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل جو ہے ایمان پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، تو ان کو مسجدوں سے قریب کریں، مسجدوں سے ان کا تعلق جوڑیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے جوان نشے سے اپنے آپ کو بچا لیں، شراب سے بچا لیں، سلفے وغیرہ سے بچا لیں، زنا سے بچا لیں، جوئے سے بچا لیں اپنے آپ کو، تو انہیں مسجدوں کے قریب کرنا. مسجدیں ہی دین کے قلعے ہیں. بادشاہ کا جب قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر جتنی رعایا آ جاتی ہے، جتنے لوگ آ جاتے ہیں، وہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ایسی مسجد جو ہے دین کا ایسا قلعہ ہے، جو اس کے اندر آ گیا، جو اس سے وابستہ ہو گیا، انشاءاللہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو اس سے دور ہو گیا، اس سے باہر ہو گیا، شیطان بھی رخصت حاوی ہو جائے گا. پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے شیطان سے اس کو چھڑا لے سوائے اللہ کی ہدایت کے. تو مسجدوں سے تعلق رکھنا ہے. مسجدیں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ آگے بھی میرا میسج پہنچنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے سن لیتے ہیں اس کے ذریعے. تو بہت سارے لوگ مسجدیں عالی شان بنا رہے ہیں آج کے دور میں، خوب پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمیں کوشش جو کرنی چاہیے نمازیوں پر کرنی چاہیے. ہماری گلی محلے کے جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک نمازی کی ذمہ داری ہے، صرف یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف یہ مولوی کی، مفتی کی، کہ مفتی صاحب ہی جائیں گے، مولوی صاحب ہی جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے پاس بیٹھتا ہے، ہم اس کو نماز کی دعوت دیں، ہم اس کو مسجد سے قریب کرنے کی کوشش کریں. میں نے خود دیکھا حقیقت میں، یہاں کے محلے کے کئی افراد ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نشہ بھی چھوڑ دیا تھا. یہ مسجد کی برکت ہے. تو مسجد تو ایسی ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وابستگی کی طرف ترغیب دیتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نکاح بھی اگر کرو تو مسجدوں کے اندر کرو. یعنی حضور کس قدر تعلق جوڑنا چاہ رہے تھے مسجد سے. حضور جانتے تھے نا یہ مسجدیں قلعے ہیں، تو حضور مسجد کے اندر ہی نکاح کروا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کا تعلق مسجد سے جڑ جائے. جب مسجد سے جڑ جائے گا تو انشاءاللہ وہ دیندار بنے گا. تو اپنے بچوں کو اور خود بھی اور اپنے محلے والوں کو مسجد سے ان کا تعلق جوڑیں. صرف ایسا نہیں کہ مسجد بنا دی تو ہم نے حق ادا کر دیا، سیٹھ صاحب نے جو ہے، شیخ صاحب نے 1 لاکھ روپے دے دیا، اب جا صاحب جو نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اور وہ خود نماز سے جو ہے بے خبر ہے. مسجد کے پاس گھر ہے، مسجد کے لیے بہت سارے لوگ زمین دے دیتے ہیں لیکن خود نمازی نہیں ہوتے. زمین نہ دیں ایک دفعہ کو آپ، لیکن نمازی بن جائیں، یہ آپ کے کام ہے. جی کس کام کی؟ تو الحمدللہ مساجد کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ مساجد کے اندر بچوں کا مکتب ہونا چاہیے پڑھائی کا، اور مسجد کے اندر پلاننگز ہونی چاہیے، دین کو کیسے فروغ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے. مسجد کے اندر بیٹھا جائے، ایک دم بھاگنے کی کوشش نہ کریں مسجد سے. مسجد کے اندر بیٹھیں اور سوچیں کہ مسجد کے اندر ہم نمازیوں کی تعداد میں کیسے اضافہ کریں گے، اپنی قوم کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی، جو قوم کا آج شیرازہ امت کا بکھرا ہوا ہے نا، اس کی بدحالی کو کیسے دور کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جب ہوں گی، جب ہم مسجد سے تعلق جوڑیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے. ایسے نہیں 4 پڑھ کر 2 پڑھ کر بھاگی. آج لوگوں کا یہ حال ہے نا، جمعے کی 2 پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج وہ دین سے دور ہے، مسجد سے ان کا تعلق نہیں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے سب کو کہ مسجد سے تعلق جوڑنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ.